بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ عزیز طلباء، گزشتہ درس میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ عام بول چال ہو یا ایک عام بات چیت ہو، اس میں بھی جھوٹ بولنے سے شریعت میں منع کیا گیا ہے۔ اسلام نے عام زندگی میں، عام بول چال میں یا عام جو بات چیت ہوتی ہے اس میں یا یہ کہ آدمی کا ہنسی اور مذاق میں جھوٹ بولے، اور سوائے 3 جگہوں کے کسی چوتھی جگہ یا کسی اور حالت میں جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، جس کی وضاحت گزشتہ درس میں کی گئی تھی۔ گزشتہ درس میں جو حدیثیں بیان کی گئی تھیں انہی حدیثوں میں سے 2 حدیثوں کا مزید آج کے درس میں بھی تذکرہ ہوگا، جو حدیثیں رہ گئی تھیں۔ 4 حدیثوں کا تذکرہ ہوا تھا، اور شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ نے سابقہ باب سے متعلق 2 اور حدیثیں بیان کی، جو دونوں حدیثیں چھوٹ گئی تھیں۔ سب سے پہلے آج کے درس میں انہی دونوں حدیثوں کو بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلی حدیث آج کی اور کل کے اعتبار سے 5ویں حدیث، جس کی راویہ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ قلت یا رسول اللہ، اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان قالت احدانا لشیء تشتہیہ لا اشتہی، کہ اگر ہم میں سے کوئی اس چیز سے متعلق یہ کہے جس سے متعلق کیا ہے وہ خواہش رکھتی ہو، لشیء تشتہی، ایسی چیز سے متعلق جس کی کیا ہو اس کو خواہش ہو، کیا کہے کہ لا اشتہی، کہ مجھے اس کی خواہش کیا ہے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آئیے ناشتہ کیجیے، کیا کیجیے؟ میرے ساتھ چائے پیجیے، میرے ساتھ مٹھائی کھائیے، یا یہ کہ میرے ساتھ کھانا کھائیے۔ آپ کو کھانا کھانے کی خواہش ہے، لیکن کیا ہے آپ کیا ہے یہ کہتے ہیں کہ مجھے خواہش کیا ہے نہیں۔ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، کوئی آپ کو دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے کھانے پر، اس کے باوجود آپ کیا کہتے ہیں کہ مجھے خواہش نہیں ہے، یا کہ میں کھانا نہیں کھانا چاہتا ہوں، حالانکہ آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ کھانا چاہتے ہیں، لیکن کیا ہے جھوٹ بولے، لیکن کیا ہے کھانے کی خواہش ہونے کے باوجود یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ آپ کو کھانے کی خواہش نہیں ہے یا بھوک نہیں لگی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ایسا کوئی آدمی کیا ہے کہتا ہے یا بولتا ہے تو وہ بھی کیا جھوٹ ہے۔ اسماء کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم میں سے کوئی اس چیز سے متعلق جس سے متعلق اس کی خواہش ہے یہ کہے کہ لا اشتہی، مجھے خواہش نہیں ہے، ایعد ذلک کذبا، ایعد ذلک کذبا، کیا ایسی چیز بھی جھوٹ میں شمار ہوگی؟ ایسی چیز بھی جھوٹ میں شمار ہوگی؟ تو دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، قال نعم، قال نعم، ان الکذب یکتب کذبا حتی تکتب الکذیبۃ کذیبۃ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نعم، ان الکذب یکتب کذبا، کہ جھوٹ کو جھوٹ لکھا جاتا ہے، جھوٹ کو جھوٹ لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر معمولی بھی جھوٹ ہے، اگر معمولی ادنا قسم کی بھی جھوٹ ہے تو وہ بھی کیا ہے اللہ شمار ہوتا ہے، اور وہ بھی کیا ہے لکھا جاتا ہے، چاہے جھوٹ بڑی ہو یا کہ چھوٹی ہو، ہر قسم کے جھوٹ سے آدمی کو کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ جس کی ایک چھوٹی سی مثال آئی کہ اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے اور آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کو بھوک لگی ہے یا کہ آپ کو کھانے کی خواہش ہے، یا آئیے میرے ساتھ ناشتہ کیجئے، کھانا کھائیے، چائے پیجئے، بسکٹ لیجئے، اور آپ کو خواہش ہے، اس کے باوجود آپ کیا کہہ دیتے ہیں کہ مجھے کیا ہے خواہش کیا ہے کھانے کی نہیں ہے، تو یہ بھی کیا ہے جھوٹ، یہ بھی کیا ہے جھوٹ ہے، اور یہ بھی کیا ہے جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے ایسے امور سے بھی آدمی کو کیا ہے بچنا چاہیے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، یہ
مسند احمد کی روایت ہے، اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اس کے بعد شیخ رحمہ اللہ نے عام زندگی میں یا ایک ہنسی مذاق میں جھوٹ کی ممانعت سے متعلق جو آخری حدیث بیان کی ہے وہ جامع ترمذی کی روایت یا سنن ترمذی کی روایت ہے، اور اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ لِيُدْهِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبْ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان لوگوں کے لیے بربادی ہے، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، ان لوگوں کے لیے بربادی ہے، تباہی ہے، جو کیا کرتا ہے، جو ایسی بات کہتا ہے کہ لوگ سن کر کیا ہے ہنسیں، جو ایسی بات کہتا ہے جس بات کو لوگ سن کر کیا کریں، ہنسیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ حالانکہ اس کی وہ بات کیسی ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے، اس کی بات وہ جھوٹی ہوتی ہے، تو ایسے شخص کے لیے تباہی ہے۔ اگر آپ جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، جھوٹ بول کر لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، یا جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں تاکہ آپ کی بات کو لوگ سن کر کیا کریں، ہنسیں۔ آج دیکھیں کیا بہت سارے لوگ کیا ہے اس طرح کے کارنامے پیش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے کرتب پیش کرتے ہیں، کارنامے پیش کرتے ہیں جس کو لوگ کیا ہے دیکھ کر ہنسیں، یا کہ سن کر ایسی باتیں کیا ایسے ڈرامے کیا ہے اسٹیج کیے جاتے ہیں، یا کہ پیش کیے جاتے ہیں، جو ساری باتیں کیا جھوٹ پر کیا ہے مبنی ہوتی ہیں۔ یہ قصے، یہ کہانیاں، یہ ناولز، ساری چیزیں کیا ایسی ضمن میں آتی جس میں صداقت نہیں ہوتی، جس کے اندر کذب بیانی ہوتی ہے، جھوٹ ہے، تو جس سے لوگ کیا ہے پڑھ کر یا سن کر کیا ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، مزہ لیتا ہے، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی دور دور کا رشتہ یا کہ کوئی تعلق کیا ہے نہیں ہوتا۔ ایسے ہی امور سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ، ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، جو کوئی بات ذکر کرتا ہے، جو بیان کرتا ہے تاکہ لِيُدْهِكَ بِهِ الْقَوْمَ، تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے اپنی باتوں کے ذریعے کیا ہے ہنسائے، یعنی کہ ہنسنے کا موقع فراہم کرے، اور اس کے لیے وہ جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ وَيْلٌ لَهُ، ایسے آدمی کے لیے بربادی ہو، ایسے آدمی کے لیے بربادی ہو۔ تو اس حدیث سے بھی واضح طور پہ یہ پتہ چلا کہ آدمی کو ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اور اگر ہنسنے ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی کیا ہے جھوٹ ہے، اور اس پر بھی آدمی کیا ہوتا ہے گنہگار ہوتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے، اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اگلا جو باب ذکر کیا ہے، باب ما جاء فی التملق، باب ما جاء فی التملق ومدح الانسان بما لیس فیہ۔ شیخ رحمہ اللہ نے کہا یہ 25واں باب ہے الکبائر کا، کہ باب ما جاء فی التملق۔ تملق کس کو کہتے ہیں؟ چاپلوسی۔ تملق کس کو کہتے ہیں؟ چاپلوسی، کہ آپ لوگوں کی جھوٹی تعریف کریں، آپ لوگوں کی کیا کریں جھوٹی تعریف کریں، ایسی باتیں بیان کریں کسی سے متعلق جس کا تعلق دل سے نہ ہو، یا جو باتیں کیا ہے آپ کے دل سے نہ نکلیں، بلکہ اس کا تعلق صرف کہاں سے ہو، صرف زبان سے ہو۔ تو کچھ پانے کے لیے، کچھ کیا ہے چاہنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے کسی کی کیا ہے جھوٹی کیا ہے تعریف کی جائے، یا کہ تعریف کا پل باندھا جائے، جیسا کہ آج کیا ہے بہت سارے لوگ کیا ہے اس مصیبت میں اور اس مرض میں گرفتار ہیں۔ کہا شیخ رحمہ اللہ نے باب ما جاء فی التملق ومدح الانسان، اور لوگ کی تعریف کرنا، اور لوگ کی ایسی تعریف کرنا، ایسی صفتوں کو لوگ کے ساتھ چسپا کرنا، یا ہے کہ اس کے ساتھ لگا دینا جو صفتیں اور جو خوبیاں اس کے اندر پائی کیا ہے نہیں جاتی، یعنی جھوٹی تعریف، لوگ ہی کیا کرنا جھوٹی تعریف بیان کرنا، لوگوں سے متعلق جھوٹے اوصاف گڑھنا، اس سے اسلام نے کیا کیا منع فرمایا ہے۔ چاہے آپ چاپلوسی کے لیے جھوٹ بولیے، یا ہے کہ جھوٹی کسی کی تعریف بیان کیجئے، شریعت میں ممنوع ہے، منع ہے، اور یہ گناہ ہے۔ اس چیز کو بھی شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور اس کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے
شیخ رحمہ اللہ نے قرآن کریم کی ایک آیت بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ وقول اللہ تعالی، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، کہ اے لوگو جھوٹی بات سے بچو، اے لوگو جھوٹی بات سے بچو، جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ اور پھر شیخ رحمہ اللہ نے ایک حدیث بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ وروى الامام احمد عن ابی داؤد عن شعبہ عن قیس بن مسلم انه سمع طارق بن شہاب يحدث عن عبد اللہ یقول، یعنی طارق بن شہاب نے اس حدیث کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ طارق بن شہاب نے اس حدیث کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ کہتے ہیں کہ ان الرجل لیخرج من بیتہ ومعہ دینہ، ان الرجل لیخرج من بیتہ ومعہ دینہ فیلقى الرجل وله الیہ حاجۃ، ایک شخص کیا اپنے گھر سے نکلتا ہے، ایک شخص کیا ہے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہے، اس کی دینداری ہوتی ہے، اور اس کی دینداری ہوتی ہے، اس کا دین اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر فیلقى الرجل، اور راستے میں اس کی ملاقات کیا ہے، کسی دوسرے شخص سے ہوتی ہے، وَلَهُ إِلَيْهِ حَاجَّةٌ، جس دوسرے شخص سے اس کی کیا ہے، کوئی ضرورت کیا ہے، وابستہ ہوتی ہے، کوئی ضرورت کیا ہے اس کے ساتھ وابستہ ہوتی ہے، فَيَقُولُ لَهُ، تو یہ دوسرے شخص سے ملنے والا آدمی اس سے کیا کہتا ہے، أَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، أَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، کہ آپ تو ایسے آدمی ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ کے اندر یہ خوبی ہے، آپ کے اندر یہ اچھائی ہے، یعنی اس کی جھوٹی کیا ہے، تعریف کرتا ہے تاکہ اس کی جو ضرورت ہے وہ کیا ہو سکے، پوری کیا ہے، ہو سکے۔ انت کیت وکیت یثنی علیہ، اور اس کی کیا ہے، تعریف کرتا ہے، پہلا آدمی دوسرے آدمی کی تعریف کرتا ہے، لعلہ، اور کیوں کرتا ہے، لعلہ ان یقضی من حاجتہ شیئا، تاکہ اس کی جو ضرورت ہے اس کا کچھ حصہ کیا ہے، وہ آدمی کیا ہے تو اس کی تعریف کرنے کی وجہ سے کیا ہے، پوری کر دے، یعنی اس کی ضرورت کی تکمیل ہو جائے۔ تو دیکھیں فیسخط اللہ علیہ، فیسخط اللہ علیہ، تو اللہ رب العالمین جھوٹی تعریف کرنے والے پر کیا ہے، غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور کہتے ہیں فیرجع وما معہ من دینہ شیء، وہ آدمی گیا تھا، نکلا تھا اپنے گھر سے تو صاحب دین تھا، دیندار آدمی تھا، اپنے دین کے ساتھ نکلا تھا، لیکن اس جھوٹی تعریف کرنے کی وجہ سے اس کا دین کیا ہے، اس کے ہاتھ سے کیا ہے، جاتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں فَيَرْجَعُ وَمَا مِن دِينِ شَيْءٍ، اور جب واپس آتا ہے تو دین اس کے ساتھ کیا ہے، نہیں ہوتا ہے، یعنی دین کے اندر جو کمال پایا جانا چاہیے وہ کمال کیا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ سے کیا نکل جاتی ہے، یعنی دینی اعتبار سے کیا نقص لازم ہوتا ہے، اور دین کے اعتبار سے اس کی زندگی کے اندر کیا ہے، کمی در آتی ہے، جھوٹی تعریف کرنے کی وجہ سے، بیجا کسی کی تعریف کرنے کی وجہ سے، کسی کی چاپلوسی کرنے کی وجہ سے، تاکہ کیا ہے، ہمیں ہماری ضرورت پوری ہو جائے، ہماری حاجت پوری ہو جائے، اور دنیا کا حصہ یا دنیا کی دولت، دنیا کا مال و منال کیا ہے، ہمیں حاصل ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ جھوٹ چاہے جس شکل میں ہو، جھوٹ چاہے جس شکل میں ہو، چاپلوسی کی شکل میں ہو، یا کہ بیجا کسی کی تعریف کی شکل میں ہو، جھوٹ ہے، اور جھوٹ سے بچنے کی اسلام نے کیا ہے، تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اس حدیث سے اور اس باب سے چاپلوسی کی مذمت معلوم ہوتی ہے، اور ہمیں یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس بری خصلت سے، اس بری عادت سے، تملق کی عادت سے، چاپلوسی کی عادت سے، اور بیجا اور جھوٹ پر مبنی کسی کی تعریف کرنے سے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ چاہے کوئی انجمن ہو، کوئی کانفرنس ہو، یا کہ کوئی سیمینار ہو، اس موقع سے بھی آدمی کو کسی کی شان میں کیا غلو کیا ہے نہیں کرنا چاہیے، وہی اوصاف بیان کرنے چاہیے، وہی خوبیاں بیان کرنی چاہیے جس کا وہ آدمی کیا ہے، مستحق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے الفاظ کے ذریعے کچھ ایسا کر بیٹھے جس کی وجہ سے کیا ہے، ہم گنہگار کیا ہے ہو جائیں۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس کے بعد جو باب نقل کیا ہے یا باب بیان کیا ہے،
باب ما جاء فی النہی عن کون الانسان مداحا، کہ انسان کیا ہے نہ خود اپنا تزکیہ کرے، اپنی بڑائی بیان کرے، اپنی تعریف کرے، اور نہ کیا ہے بیجا طور پہ جیسا کہ ذکر کیا ہے کسی اور کی بھی تعریف کرے، یعنی خود اپنی مدح سرائی انسان کو کیا ہے نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی کیا بعض لوگ سے ملاقات آپ کیجئے گا، آپ کا ملنا جلنا ہوگا، جب تک آپ اس کے ساتھ بیٹھے رہیے گا وہ اپنی ہی کیا ہے بڑائی کیا ہے بیان کرتا رہتا ہے، اپنی ہی تعریف کرتا رہتا ہے، ہمارے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ خوبی ہے، میرے اندر یہ کمال پایا جاتا ہے، میرے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آدمی کو اپنی بڑائی، بزرگی، اپنی تعریف، اپنی مدح سرائی کرنے سے کیا کیا ہے منع فرمایا ہے، اور اس کا بھی شمار کیا ہے اس میں کبائر میں ہوتا ہے، اس کا بھی شمار کیا ہے کبائر میں ہوتا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے کہا باب ما جاء فی النہی عن کون الانسان مداحا، کہ آدمی کیا ہو جائے بڑی کیا ہے تعریف کرنے والا ہو جائے، اپنی ذات اپنے نفس کی کیا ہے تعریف کرے، اپنی مدح سرائی کرے۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اس بری خصلت سے متعلق قرآن اور حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر کیا بیان کیا ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت قرآن کریم کی ایک آیت اور 2 کیا ہے حدیث بیان کی ہے۔ سب سے پہلے شیخ رحمہ اللہ نے آیت کو ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 49 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ، کہ آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، جو اپنی ذات کا کیا کرتے ہیں تزکیہ کرتے ہیں، اپنی ذات کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی اور ستائش خود کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا ہے پاکیزہ کرتا ہے۔ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے کہ کون پاکیزہ ہے اور کون ناپاک ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ رب العالمین کرے۔ خود انسان اپنا تزکیہ کرنے لگے، اپنا تزکیہ کرنے بیٹھ جائے، اپنی پاکی اور پاکیزگی کیا بیان کرنے بیٹھ جائے، یہ صحیح کیا ہے اور درست کیا ہے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو یہودیوں کی صفت قرار دیا ہے۔ اس پوری آیت کو اگر آپ پڑھیے گا، اس کی تفسیر کو پڑھیے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ یہود جو تھے اپنے منہ میں کیا ہے مٹھو کیا ہے بنا کرتے تھے، اور اپنے آپ کو کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم کیا ہے اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اس طرح اپنی تعریف کرنے سے کیا کیا منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا تزکیہ کیا ہے نہ بیان کیا کرو، کون پاکیزہ ہے اور کون ناپاک ہے یہ اللہ ہی رب العالمین کا اس کے بارے میں بہتر کیا ہے جانتا ہے۔ خیر، اس آیت کا مفاد یہ ہے کہ آدمی کو اپنا تزکیہ نہیں کرنا چاہیے، اپنا کیا ہے تزکیہ اور اپنی صفائی بہت زیادہ کیا ہے نہیں دینی چاہیے، بلکہ اپنا تزکیہ کس کے حوالے کر دینا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دینا چاہیے۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس آیت کے بعد جو 2 حدیثیں بیان کی ہیں، اس میں سب سے پہلی حدیث صحیح مسلم کی صحیح مسلم کی روایت ہے، جس کے راوی مقداد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان رجلا جعل یمدح عثمان، یہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا شروع کیا۔ ایک شخص نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرنا شروع کیا۔ فجسا المقداد على ركبتيه فجعل يهثو في وجهه التراب، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے فوراً کیا ہے اپنے دونوں گھٹنے کے بل کیا ہے بیٹھے، دونوں گھٹنے کے بل بیٹھ گئے۔ یہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری بھرکم انسان تھے، موٹے تازے انسان تھے، فوراً کھڑے کیا ہے نہیں ہو سکے، لیکن کیا دونوں گھٹنے کے بل کیا ہے ایسے کر کے کیا بیٹھ گئے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا کرنے لگے فجعل یہثو فی وجوہ التراب، اور مٹی جمع کر کے جو تعریف کر رہا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر، اس کے منہ پر کیا ہے مٹی کیا ہے پھینکنے لگے، مٹی کیا ہے پھینکنے لگے۔ فجعل یہثو فی وجہ التراب فقال له عثمان رضی اللہ عنہ ما شانک، عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میری تعریف کر رہا ہے اس کے منہ پہ کیا مار رہے ہیں کیا پھینک رہے ہیں مٹی پھینک رہے ہیں۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فقال له عثمان ما شانک، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیا ہو گیا آپ کو،
آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، کیوں اس کے چہرے پہ مٹی ڈال رہے ہیں؟ تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا رأيتم المداحين فاهثوا في وجوههم التراب۔ اذا رأيتم المداحين، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اور کہا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی تعریف کرنے والے کو دیکھو، جب تم کسی تعریف کرنے والے کو دیکھو جو کسی کی بڑی کیا ہے تعریف کر رہا ہو، فَحْذُوا فِي وُجُوهِهِمْ التُّرَابَ، تو تم اس کے چہرے پہ کیا ہے مٹی ڈال دو، اس کے چہرے پر مٹی ڈال دو۔ چنانچہ جیسا سنا، اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر کس طرح کے عمل پیرا ہوتے، جیسا انہوں نے سنا ویسا ہی کیا ہے اس حدیث کے ظاہر پر عمل کرنا کیا ہے انہوں نے شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ مٹی کیا ہے ڈالو، چنانچہ انہوں نے مٹی ہی ڈالنا کیا ہے شروع کر دیا۔ حالانکہ اس کا کچھ اور بھی معنی کیا ہے اور مطلب لیا جا سکتا تھا کہ جو اس کا یہ بھی مفہوم ہو سکتا ہے کہ جس مقصد کے خاطر کوئی اگر آپ کی تعریف جھوٹی تعریف کر رہا ہے، گویا آپ اس کے مقصد میں کامیاب کیا ہے نہ ہونے دے، اس کے مقصد کو آپ خاک میں کیا ہے اور مٹی میں کیا ہے ملا دیں۔ یہ بھی معنی ہو سکتا تھا، جیسا کہ شرح ہے حدیث نے، شارحین حدیث نے اس معنی کو بھی کیا ہے ذکر کیا ہے۔ لیکن مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیے اور ان کے حدیث پر عمل پیرا ہونے کے جذبے پہ قربان جائیے کہ جیسا انہوں نے سنا ویسا ہی کیا ہے کرنا کیا ہے شروع کر دیا۔ خیر، اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کسی کی بیجا، غلط، جھوٹی یا ایک بہت زیادہ کیا ہے ہمیں کیا ہے اپنی یا کہ کسی غیر کی تعریف بہت زیادہ کیا ہے نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بہت سارے نقصانات، اس کے کیا ہے بہت سارے نقصانات ہیں، جیسا کہ اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں یا کہ آپ خود یا کہ کسی اور کی تعریف کرتے ہیں تو خود کیا ہے تعریف کرنے والا جو ہوتا ہے، تعریف کرنے والا 4 برائیوں میں گرفتار ہو سکتا ہے، اور جس کی تعریف کی جا رہی وہ تو کیا ہے برائی میں کیا ہے گرفتار ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں وَالْمَدْحُ مَنْهِيٌّ عَنْهُ لِأَنَّ فِيهِ 6 آفات، کہ تعریف کیا ممنوع ہے، تعریف کیا ہے ممنوع ہے۔ اور کون سی تعریف؟ بیجا تعریف، جھوٹی تعریف یہ ممنوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 6 بڑی خرابیاں تعریف کرنے میں 6 بڑی خرابیاں ہیں۔ اگر وہ خرابیاں پائی جا رہی تو سمجھ لیجئے کہ وہ تعریف کیا ممنوع ہے اور ناجائز ہے وہ تعریف۔ اور یہ جو 6 خرابیاں ہیں اس میں سے 4 کا تعلق کیا ہے تعریف کرنے والے سے متعلق، 4 کا تعلق کس سے؟ مادح سے، اس آدمی سے متعلق ہے جو کسی کی تعریف کرتا ہے، اور 2 کا تعلق کس سے ہے؟ وَإِثْنَتَانِ فِي الْمَمْدُوحِ، اور 2 کا تعلق اس سے ہے جس کے بارے میں کیا ہے یا جس کی کیا ہے تعریف کیا ہے کی جا رہی ہے، یعنی کہ وہ تعریف جو منہی عنہ ہے اس میں 6 بڑی خرابیاں ہیں۔ کتنی خرابیاں ہیں؟ 6 بڑی خرابیاں۔ 6 میں سے 4 کا تعلق ہے تعریف کرنے والے سے، اور 2 کا تعلق کس سے ہے؟ جس کی تعریف کی جا رہی اس سے متعلق ہے۔ 4 جس کا تعلق ہے مادح سے ہے، تعریف کرنے والے سے ہے، وہ یہ ہے کہ تعریف کرنے میں کیا ہے کبھی کبھار انسان کیا ہے افراد کا کیا ہے شکار ہو جاتا ہے۔ تعریف کرنے والا کیا ہے افراد کا شکار ہو جاتا ہے، اور افراد کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جھوٹ تک کیا ہے یہ افراد کہاں تک پہنچا دیتا ہے؟ جھوٹ تک پہنچا دیتا ہے، اور جھوٹ کیا ہے مذموم صفت ہے، جھوٹ کیا ہے مذموم صفت ہے۔ تو پہلی کیا ہے خرابی یہ ہے کہ اس سے کیا ہے انسان جھوٹ تک پہنچ جاتا ہے، یا جھوٹ تک کیا ہے رسائی کیا ہے ہوتی ہے، اس لیے کیا ہے یہ اس طرح کی تعریف کیا ہے ممنوع ہے۔ دوسری جو خرابی ہے وہ یہ کیا ہے ریاکاری، کہ تعریف کرنے والا کیا ہے ریاکاری میں بھی کیا ہے داخل کیا ہے ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار کیا ہے اس کی تعریف کرتا ہے اور ایسی تعریف کرتا ہے جس کو وہ کیا ہے اچھا بھی کیا ہے نہیں سمجھتا ہے، پھر بھی کیا ہے وہ تعریف کرتا ہے، تو ریاکاری کا بھی شائبہ پایا جاتا ہے۔ یہ دوسری کیا ہے خرابی ہے۔ تیسری خرابی یہ ہے کہ تعریف کرنے والا کبھی کبھار کیا ہے جس کی تعریف پر غیر تحقیقی باتیں، غیر تحقیقی باتیں بھی کیا ہے ممدوح سے متعلق ہے بیان کر دیتا ہے، اور غیر تحقیقی باتیں بیان کرنا ہم لوگوں نے پڑھا یہ بھی کیا ہے ممنوع،
یہ بھی کیا ہے جائز کیا ہے نہیں ہے، بلکہ اگر کسی سے متعلق آپ گفتگو کر رہے ہیں تو اس کے اندر تبین ہونا چاہیے، تثبت ہونا چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے۔ یہ تیسری کیا ہے بڑی کیا ہے خرابی ہے جو مادے ہیں کے اندر پائی جاتی ہے، یا ہے کہ مادے کیا ہے مد کے سلسلے میں اس خرابی سے کیا ہے یا اس مصیبت میں کیا پڑ جاتا ہے۔ چوتھی جو مادے سے متعلق جو خرابی ہے وہ یہ کہ کیا ہے ظالم اور فاسق کی تمیز کیے بغیر، ظالم اور فاسق کی تمیز کیے بغیر وہ آدمی کیا ہے تعریف کرتا ہے۔ جب تعریف کرنے پہ آتا تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ آدمی جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں وہ اچھا آدمی یا برا آدمی، حالانکہ کیسے لوگوں کی تعریف ہونی چاہیے؟ اچھے لوگوں کی ہونی چاہیے نا۔ انسان کبھی کبھار جذبات میں آ کر اور تعریف جب شروع کرتا ہے تو فاسق فاجر جیسے لوگوں کی بھی کیا ہے تعریف کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ کیا ہے دھوکے میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ آدمی ایسا تو نہیں کہ اچھا آدمی۔ تو یہ چار بڑی خرابی اچھے خرابیوں میں سے، یعنی کہ ایسی تعریف جو منہی عنہ ہے اس کے اندر 6 بڑی خرابیاں ہیں۔ میں نے کہا اس میں سے 4 کا تعلق کیا ہے کس سے ہے؟ تعریف کرنے والے سے ہے، اور 2 کا تعلق کس سے ہے؟ جس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ تو 4 کا تذکرہ ہوا۔ 2 جو خرابی جس کی 2 خرابی جس کا تعلق ممدوح سے، اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جا رہی وہ بیچارہ کیا ہے تعریف کی وجہ سے کیا کبر و غرور کا شکار ہو جاتا ہے، کبر و غرور کا شکار ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر عجب کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے کو سب کچھ کیا ہے سمجھنے لگتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ اب ہمیں کسی دوسری چیز کی ضرورت کیا ہے نہیں، ہم اعلیٰ مقام اور عرفہ مقام کو کیا ہے حاصل کیا ہے کر چکے ہیں۔ یہ کیا ہے پہلی خرابی ہے جو ممدوح کے اندر کیا ہے پائی جاتی ہے۔ دوسری بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی جس کی تعریف کی جاتی ہے وہ آدمی کیا ہے اعمال صالحہ سے رک جاتا ہے، اعمال صالحہ سے کیا ہے رک جاتا ہے۔ جو خیر کا کام کر رہا ہوتا ہے اس سے وہ باز آ جاتا ہے۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا وہ ہمارے لیے کیا ہے کافی ہو، جو کچھ ہم نے کیا کیا ہے ہمارے لیے کافی ہو گیا، اور مزید اب کچھ کرنے کی ضرورت کیا ہے نہیں ہے۔ اگر میں کسی لائق مجھے اور کیا ہے اگر عمل کی ضرورت ہوتی تو میری لوگ کیا اس طرح تعریف کیا ہے نہیں کرتے۔ گویا وہ آدمی کیا ہے نیک اعمال سے دور ہو جاتا ہے، اور یہ عجز اعمال صالحہ کہتے ہیں کیا ہے اس سے پایا جاتا ہے۔ ان 6 خرابیوں کی وجہ سے اگر دیکھ لیجئے کہ کسی تعریف کے اندر یہ 6 خرابیاں اگر آ رہی تو سمجھ لیجیے کہ وہ تعریف کیا منہی عنہ۔ اگر یہ 6 خرابیاں جس کا 4 کا تعلق کیا مادے سے اور 2 کا تعلق ممدوح سے، کسی تعریف کے اندر یہ 6 خرابیوں میں سے کوئی خرابی پائی جاتی ہے تو وہ تعریف کیسی ہوگی؟ منہی عنہ ہوگی۔ گویا یہ قاعدہ کیا ہے بیان کر دیا گیا۔ تو میں نے کہا کہ یہ جو صحیح مسلم کی روایت ہے جو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اس سے بھی کیا ہے کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا ہے اپنا تزکیہ یا اپنی تعریف یا کسی دوسرے کی تعریف کیا نہیں کرنی چاہیے۔ خود تعریف کرنے والا بھی نقصان میں ہوتا ہے، اور جس کی تعریف کی جاتی وہ بھی کیا ہے خسارے میں ہوتا ہے۔ آخری حدیث جو شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے مسند احمد کی روایت ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایاکم والمدح۔ بہت ہی مختصر حدیث ہے، بہت ہی اہم حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایاکم والمدح، ایاکم والمدح کہ لوگوں تعریف کرنے سے بچو۔ اگر تعریف کسی کی کرنی ہے، اگر الاؤنسنگ کرنی ہے، نظامت کرنی ہے، پہلے شخصیت کو پڑھ لیجئے، وہی اوصاف بیان کیجئے، ویسے ہی تعریف وہی خوبیاں بیان کیجئے جو خوبیاں اس کے اندر کیا ہے پائی جاتی ہیں۔ بیجا خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دینا، آسمان سے لے جا کر کہیں دوسرے تیسرے چوتھے آسمان پہ پہنچا دینا، یہ جائز کیا ہے نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایاکم والمدح، لوگوں تعریف سے بچو، فإنہ الذب، تعریف کیا ہے ذب ہے۔ گویا آپ جس کی تعریف کر رہے ہیں گویا کہ آپ اس کو ہلاک کر رہے ہیں، اس کو کیا ہے خیر سے روک بھی سکتے ہیں۔ وہ آدمی آپ کی وجہ سے خیر اور بھلائی سے نیکی کے کام سے صوم و صلاۃ سے کیا ہے رک بھی سکتا ہے۔ وہ آدمی دھوکے کا شکار ہو سکتا ہے، جیسا کہ کیا عجب کا شکار ہو سکتا ہے، اور وہ آدمی کا یہ سمجھنے لگے کہ مجھے کیا خیر کی ضرورت کیا ہے
نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُ الذَّبْحُ کہ یہ تعریف کیا ہے، جھوٹی تعریف کیا ہے، ذبح کے مانند ہے۔ ذبح کے کیا ہے، یعنی اس کو قتل کر دینا ہے، اس کو ذبح کر دینا ہے۔ اس کو ذبح سے تشبیہ دی گئی، کس سے، اس جھوٹی کیا ہے تعریف سے، اور اس حدیث سے بھی جھوٹی تعریف کی خطرناکی، اس کی مذمت اور اس کی ہلاکت کا کیا ہے پتہ چلتا ہے۔ اس حدیث کو علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب السلسلہ الصحیحہ کے اندر حدیث نمبر 1284 میں کیا ہے ذکر کیا ہے۔ السلسلہ پتہ یہ چلا کہ حدیث کیا ہے، صحیح ہے، مختصر ہے اور بہت ہی اہم حدیث ہے جھوٹی تعریف سے متعلق۔ ایاکم والمدح فإنہ الذب کہ لوگوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹ یہ مدح سے بچو، بیجا تعریف سے بچو، اس لیے کہ جھوٹی تعریف کرنا کسی کو موت کے دہانے تک پہنچا دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جھوٹ سے، کذب سے، تملق سے اور بیجا مدح سرائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے اندر تواضع پیدا کر دے، خاکساری پیدا کر دے، انکساری پیدا کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صادق بنا دے اور صدیقین میں دن قیامت میں ہمارا اور آپ کا شمار ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔